لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء. اب بات ہوئی کہ مومن کافروں کو دلی دوست نہ بنائیں، سرپرست نہ بنائیں. کیوں؟ یہ پیچھے ترزق و منتشا کی بات ہوئی، ادھر سے کافروں سے دوستی منع کر دی گئی. کیونکہ عموماً مسلمان جب پستے ہیں تو کس کے ہاتھوں؟ معاش کے ہاتھوں. مال کمزوری ہے نا بہت بڑی، یعنی دنیا کے مالی فائدوں کے لیے کافروں کے آگے ہاتھ مت پھیلانا. اور ہم ہیں کہ بحیثیت قوم بالکل اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں. فرمایا انہیں اپنا سرپرست نہ بنا. اولیاء ولی کی جمع ہے، ایسا دوست جس سے دلی محبت اور خصوصی تعلق ہو. اسے منع کیا جا رہا ہے کہ کافروں کے ساتھ ایسا تعلق نہیں بنانا. کوئی دوستی جو مسلمانوں کے مفاد کی قیمت پر ہو وہ مت اختیار کرنا، اپنی عزت کو مت بیچ ڈالنا. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. یہ مومنوں کے ساتھ ہی تمہارا تعلق ہو سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں کو منع کیا جا رہا کہ کافروں سے کوئی تعلق نہ رکھنا. نہیں، اسلام اس چیز کا مخالف نہیں ہے. مسلمان ایک کافر سے تعلق رکھ سکتا ہے، باہم تجارت کر سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہودی غلام تھا، آپ نے ان سے کام لیا. اپنے خیبر کی زمینوں پر کس کو مقرر کیا تھا؟ یہود کو مقرر کیا تھا. وہ کام کرتے تھے. تو معاشی تعلقات، معاشرتی تعلقات ہو سکتے ہیں، لیکن قلبی تعلق نہیں ہو سکتا، خاص تعلق نہیں ہو سکتا. بس اس سے منع کیا جا رہا ہے. قرآن پاک کی ایک اور صورت میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے مسلمانوں، میرے اور اپنے دشمنوں سے دوستی نہ کرو. اور یہاں بھی اولیاء کا لفظ ہی آیا ہے. سورۃ مجادلہ میں آتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. تم نہیں پاؤ گے کسی قوم کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ محبت رکھتے ہوں ان سے جن سے اللہ اور اس کے رسول دشمنی رکھتا ہو، اگرچہ وہ ان کے ماں باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے کنبے قبیلے ہوں. ومن يفعل ذلك، جو کوئی ایسا کرے گا، ان سے قلبی تعلق بڑھائے گا، فلیس من اللہ فی شیء، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، وہ اللہ کی حفاظت میں نہیں، پھر وہ اللہ کی ولایت سے محروم ہو گیا، وہ اللہ کی سرپرستی اور حفاظت سے محروم ہو گیا. الا، ہاں بس اتنی اجازت ہے، ان تتقوا منہم تقات، کہ تم بچو ان سے بچنا، یعنی ان کے شر سے بچنے کے لیے ان سے تعلق رکھ سکتے ہو. یعنی ان سے بگاڑ کے نہ رکھو، ان سے جنگ مت اختیار کرو، حالت حرب میں مت رہو. نارمل انسانی خیرخواہی کے بھلائی کے تعلقات رکھ سکتے ہو. ہاں جو منع کیا گیا وہ دلی دوستی، بس وہ نہیں رکھ سکتے. یعنی کیا کر سکتے ہو؟ صلح رکھو، معاہدے کر سکتے ہو، تجارتی معاہدے جیسے لین دین کر سکتے ہو، حسن سلوک کر سکتے ہو، ایک دوسرے سے میل ملاقات کر سکتے ہو، لیکن دلی تعلق نہیں رکھ سکتے. اور جو باز نہ آیا اس کے لیے کیا دھمکی؟ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اللہ تم کو اپنے آپ سے خبردار کرتا ہے. ہے ذال رے کا مطلب ہے خوفناک کام سے بچنا، خوفناک امر سے بچنا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور جانا تو اللہ کے پاس ہے نا، پھر کیا ہوگا. یعنی انسانوں کا خوف تم پہ اتنا نہ ہو کہ اللہ کا خوف دل سے نکل جائے. انسان تو زیادہ سے زیادہ تمہاری دنیا بگاڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے پاس تمہیں واپس جانا ہے وہ تمہاری ہمیشہ کی آخرت کا نقصان کر دے گا. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، کیونکہ دوستی ایک دل کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے فرمایا اگر تم دلوں میں کچھ چھپا کے رکھو گے یا اسے ظاہر کرو گے، یا دل اور زبان کا فرق ظاہر ہوگا، الگ الگ ہوگا، تو کیا ہوگا؟ یعلمہ اللہ، اللہ اسے جان لے گا. اگر کوئی شخص دل میں کافروں سے محبت رکھتا ہے اور اوپر سے کہتا ہے نہیں کوئی تعلق نہیں میرا، تو اللہ کو تو پتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ تو صرف تمہارے دل کو نہیں، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے ان سب کو جانتا، اس کا علم تو بہت وسیع ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو سب بتا دیا جائے گا اس نے آگے پیچھے کیا کیا، وہ ہر چیز بتانے کی پوری طاقت رکھتا ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت، جس دن پائے گا ہر شخص جو بھی اس نے عمل کیا، من خیرن، نیکی میں سے، محضرن، حاضر. اب اس دن کی مزید بات ہو رہی، جب انسان اللہ کے پاس لوٹ کے جائے گا تو وہاں صرف یہ نہیں کہ جانا ہے اور سیر سپاٹا کر کے آ جانا ہے، وہاں کھڑے ہو کر اپنا حساب کتاب دینا ہے.
ہوگا کیا؟ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، ہر شخص کا کیا سامنے حاضر لا رکھا جائے گا، محضر حاضر کیا ہوا، وما عملت من سوء، اور جو بھی اس نے عمل کیا کوئی بھی برائی میں سے وہ بھی سامنے لا رکھا جائے گا. ہیں تیار اب اپنی برائیوں کے سامنے پڑا دیکھنے کے لیے؟ تودو چاہے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، خواہش کرے گا اے کاش میرے اور اس کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا، یہ برائی مجھ سے کہیں دور چلی جاتی، میں اس کو نہ دیکھتا، میرا اس سے کوئی واسطہ نہ ہوتا. یا بینہ سے مراد دن ہے، کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا. اسی لیے وہ دعا سکھائے گی نا جو ہم اللہ اکبر کہہ کے یہاں پڑھتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے اور میری برائیوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، کہ میں ان کو دیکھوں نہ، مجھے وہ نظر نہ آئے، وہ کہیں پرے چلی جائیں، کر تو بیٹھا ہوں لیکن مجھ سے الگ کر دے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنے آپ سے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ شفقت کرنے والا ہے بندوں پر. یہ کیوں بات کر دی گئی؟ ایک طرف فرمایا ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنے آپ سے، دوسری طرف کہا گیا شفقت کرنے والا ہے بندوں پر. یعنی خبردار ہوشیار رہو، لیکن یہ اس کی کتنی محبت ہے کہ وہ تمہاری برائی پہ فوراً نہیں پکڑتا، اور پھر جب تم دعا مانگتے ہو تو برائی دور بھی پھینک دیتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری پیروی کرو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اسے پروو کرو. کس طرح؟ اتباع رسول کے ساتھ. فاتبعونی، میرے پیچھے آؤ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اتباع کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا. اب فٹ سٹیپس کو جب کوئی کسی کے فالو کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے نا، پیچھا کرنا بھی ہوتا ہے نا. یتبعون پیچھے آپ پڑھ چکے. تو اتباع ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا، یعنی اس کو رہنما مان کر، اسے لیڈر مان کر اس کے پیچھے پیچھے جانا. اطاعت کیا ہوتا ہے؟ کہ سامنے کسی کا حکم ریسیو کرنا، اور اتباع کیا ہے؟ پیچھے، یعنی سامنے سے بھی اور پیچھے سے. اچھا پھر آپ دیکھیں اتباع میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ کہ جب کوئی ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہم اس کی بات توجہ سے سنتے ہیں اور اس کی بات مان بھی لیتے ہیں کہ ہائے وہ ہمیں کیا کہے گا. لیکن جب پیچھے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سامنے بات ماننا تو آسان ہوتا ہے نا، لیکن پیچھے مشکل. اور جو پیچھے یعنی غائبانہ طور پر اندیکھے اور پیچھے اطاعت کرتا ہے وہی اصل اطاعت کرتا ہے نا. اسی لیے اتباع کی بات کی گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سامنے ظاہری اطاعت کی بات نہیں کی گئی، پیچھے بھی. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب کوئی چیز سامنے ہوتی ہے نا تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اچھا یہ کر لو، وہ کر لو، وہ آسان ہوتا ہے. اچھا جب پیچھے ہوتے ہیں نا تو ہر وقت ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے یہ کرو وہ کرو، بس اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ جدھر جدھر جا رہے ہیں بس چپ کر کے آتے چلے جاؤ، مت حجت بازی کرو. آپ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ان کا چہرہ اس طرف ہے، آپ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور سنبھل سنبھل کے وہیں قدم رکھ رہے ہیں جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں، کیونکہ اگر ذرا بھی آپ کہیں اور چل پڑے تو آپ گم ہو جائیں گے، وہ کہیں اور چلے جائیں گے، آپ کہیں اور چلے جائیں گے. تو اتباع جو ہے یہ صحیح معنوں میں انسان کو پکڑ جکڑ کے رکھتی اور کسی کا کھرا اور کھوٹا ہونا بھی ثابت کر دیتی کہ کون مخلص ہے، اور محبت کا بھی صحیح معیار ہے. یعنی پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب وہ ادھر کو جا رہے ہیں اور پیچھے سے ہم چپکے سے کھسک جائیں تو ان کو پتہ نہیں بھی چلے گا، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ ہم واقعی جس محبت کا اظہار کرے تھے، دعویٰ کرے تھے، ہم نے پروو بھی کیا یا نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں وہ تو انعام نہیں دیں گے، انعام تو ہمیں اللہ سے لینا ہے. اس لیے ان سے توقع رکھ کر یا ان سے کچھ لینے کے لیے ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو ثابت کرنے کے. اسی لیے آپ دیکھیں کتنا عجیب امتزاج ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ذرا سوچیں اس بات کو. یہی ہونا چاہیے تھا نا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاطیعوا اللہ. یہ نہیں ہو سکتا تھا؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو. سیدھی سی بات، سمپل سٹیٹمنٹ ہوتی، کام ختم. لیکن اس میں بہت گہرائی ہے اس بات میں، جتنا آپ اس میں ڈیپ چلے جائیں کم ہے. اللہ سے محبت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، ان کے پیچھے چلو اور پیچھے ہی چلتے چلے جاؤ، ان کو فالو کرو. پھر آپ دیکھیں اطاعت ہوتی ہے کسی حکم کے آنے کے بعد، اتباع ہوتا ہے حکم آنے کے بغیر بھی، سائلنٹ اوبیڈینس، خاموش اطاعت.
خاموشی کے ساتھ، کیونکہ بولتا انسان اس کے ساتھ ہے نا جو سامنے ہوتا ہے. پیچھے والے سے تو باتیں زیادہ نہیں ہو سکتی نا. پیچھے والے کو تو انسان یہی کہہ سکتا ہے جو میں کر رہا ہوں بس کرتے جاؤ. اتباع میں یہی بات ہے، جو کر رہا ہوں کرتے جاؤ. یہ مت پوچھو کیوں، کدھر جا رہے ہو، نہیں یہ نہیں پوچھو، بس آتے جاؤ، پیچھے منزل پہ پہنچا دوں گا. جب تک ہمارے ایمان کی یہ کیفیت نہیں، ہماری اطاعت کا یہ حال نہیں کہ ان دیکھے، بغیر حجت بازی کیے اور مستقل طور پر مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رکھ کر آپ کے پیچھے چلنا، آپ جیسا کام کرنے کی کوشش کرنا، جب تک یہ نہیں ہوتا ہماری زندگی میں، ہمارا اللہ کی محبت کا ہر دعویٰ جھوٹا ہے. ورنہ تو محبت کا دعویٰ کرسچنز بھی کرتے ہیں، جیوز بھی کرتے ہیں. دنیا کے کس ریلیجن میں اللہ کی محبت کی بات نہیں ہے؟ کہیں ہر ریلیجن میں اللہ کی محبت کی بات ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ محبت چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو کر آ رہی ہو، اس سانچے میں ڈلی ہوئی. جب کوئی شخص اتباع کرنے لگتا ہے تو پھر اس کو ملتا کیا ہے، کیا رزلٹ ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یعنی خود بخود نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا. تو ہم سے کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تم سب میرے محبوب کی طرح ہو جاؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول خوبصورت نمونہ ہے. اچھا بننا چاہتے ہو ان جیسے بنو. امیٹیشن کی انسان کے اندر ایک حص ہوتی ہے، ایک طلب ہوتی، تو اس سے سیٹسفائی کیا کہ ان کو امیٹیٹ کرو. شاید لفظ بہت اچھا نہ ہو لیکن تھوڑا سا واضح کرنے کے لیے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر تمہاری غلطیاں بھی معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہاں ہے اللہ غفور الرحیم. اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی مرضی کے کام کر کے کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم. اتنا بڑا مطالبہ کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جو پیچھے چلنا شروع کر دے گا، جو اطاعت کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دے گا. اس کے لیے ہے غفور الرحیم. اور جس نے اپنے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیرو ماننے کی بجائے اور آئیڈلز رکھے ہوئے ہوں، اوروں کو بت بنایا ہوا ہو، اوروں کے سٹائل اپنائے ہوئے ہوں یا اوروں کے بت سجائے ہوئے ہوں، تو پھر ان کو کیا ملے گا؟ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. آج ہماری نوجوان نسل کے ہیروز کون ہیں؟ سچی سچی بات کریں نا، سمیت اپنے. مجھے تو نام نہیں آتے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. ایک طرف ہم اپنی نگاہوں اور دلوں میں کسی اور کو سجائے ہوئے ہوں اور دوسری طرف اللہ رسول کی محبت کے دعوے کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جس سینے میں کسی کی محبت ہو اسی سینے میں محبوب کے دشمن کی محبت بھی ہو؟ یہ تو جمع نہیں ہو سکتی. یعنی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کے دشمن سے بھی محبت کرتے ہیں. یہ جملہ بڑا گہرا ہے، اسے سوچیں. جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے دشمن سے بھی آپ محبت کرتے ہیں. کتنی کنٹرڈکشن اس بات میں، یہ پاسبل ہی نہیں. ایک طرف ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور دوسری طرف اللہ کے دشمنوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے دین کے دشمنوں سے. اور سب سے بڑا دشمن جیسے شیطان ہے اور اس کے دکھائے ہوئے بتائے ہوئے طریقے، ان سے بھی محبت کرتے ہیں. یہ دو محبتیں کٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتی ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. ایک عربی کا شعر سنا دیتی ہوں. چلیں، شعر ہے: تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته لأن المحب لمن يحب مطيع. تعصى الإله، تم الہ کی نافرمانی کرتے ہو، وأنت تظهر حبه، اور تم اس کی محبت کا بھی اظہار کرتے ہو. یعنی ایک طرف اللہ کی بات بھی نہیں مانتے اور دوسری طرف اس سے محبت کے دعوے. هذا لعمري في القياس بديع، یہ تو میری زندگی کی قسم سوچ میں بھی بالکل انوکھی بات ہے. یعنی تو خیال ہی بالکل عجیب ہے، یہ تو ہو سکتا ہی نہیں. لو کان حبک صادقا، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی، لأطعته، تو تم لازمی اس کی اطاعت کرتے. لأن المحب، کیونکہ محبت کرنے والا، لمن يحب، جس سے محبت کرتا ہے، مطیع، اس کا اطاعت کرنے والا بھی ہوتا ہے، اس کی بات بھی مانتا ہے. ورنہ محبت ہو سکتی ہی نہیں. اچھا، یہ جو بات ہے نا یحببکم اللہ، اس پر وہ حدیث بنا دیتی ہوں. اس میں جبریل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، پہلے بھی سنا چکی ہوں. اور ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے بات کی کہ جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے مخلوق کے دل میں آپ کی محبت نہ ہو.
وہ خود ڈال دیتا ہے. وہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، ادھر آؤ، وہ آ جاتے ہیں. فقال، اللہ تعالیٰ فرماتے انی احب فلانا، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ، تو جبریل محبت کرنے لگتے ہیں. ثم ینادی فی السماء، پھر جبریل آسمان میں پکارتے ہیں اور کہتے ہیں ان اللہ یحب فلانا، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبوہ، تم سب اس سے محبت کرو، فیحبہ اہل السماء، سارے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. قال، تو آپ نے فرمایا ثم یودع له القبول فی الارض، پھر اس بندے کے لیے زمین میں قبولیت یا مقبولیت اتار دی جاتی ہے اور بندوں کے دل میں بھی اس کے لیے محبت پیدا کر دی جاتی ہے. اور یہ صلہ ہے کس کا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ سے محبت، اللہ سے محبت کا صلہ کیا ہے؟ جواباً اللہ کی محبت ملتی ہے، لیکن اس کا اظہار صرف زبان سے نہیں ہے، صرف دل کا احساس بھی نہیں، وہاں عمل کی بات ہے، وہاں تو کچھ کرنے کی شرط رکھ دی گئی، فاتبعونی کی شرط رکھ دی گئی. جب تک اتباع نہیں، آنکھیں بند کر کے فالو نہیں کرنا، جب تک، اس وقت تک جواب نہیں آتا. قل اطیعوا اللہ والرسول، مزید کہا گیا کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. فإن تولوا، پھر اگر وہ منہ موڑیں یعنی اطاعت نہ کریں، بات نہ مانیں، حکم نہ سنیں، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ محبت نہیں رکھتا کافروں سے. وہ کہاں یحببکم اللہ اور کہاں لا يحب، وہاں کیا کہا گیا؟ اللہ محبت رکھتا ہے تم سے، یہاں کا نہیں محبت رکھتا. کس سے؟ الکافرین، کافروں سے. یہاں کن کافروں کی بات ہو رہی ہے؟ جو اللہ رسول کی بات نہ مانے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کو نہ مانے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ جو قرآن میں لکھا ہے ہم وہ مانتے، جو حدیث میں ہم وہ نہیں مانتے، یہ غلط ہے. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے اس وقت تک دین مکمل نہیں ہوتا. اور اگر زندگی گزارنے کی راہیں اپنی مرضی کی نکالیں تو اس کے بارے میں بھی فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ. کہ دین کے نام پر کوئی شخص جو ایسا کام کر رہا ہے جس پر ہم نے کوئی حکم نہیں دے رکھا یا رضامندی کا اظہار نہیں کیا تو وہ قابل قبول ہی نہیں، فہو رد. اب آپ دیکھ لیں اپنے 40ویں اور 30ویں اور 20ویں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کسی طرح سے بھی کچھ ثابت نہیں، اور ہم اسے کس کے نام پہ کرتے ہیں؟ دین کے نام پر. مشکل یہ ہے اگر آپ دنیا کے نام پہ کرتے نا کہ آج پارٹی ہے سب کی، سب کو مرنے پہ ہم نے ایک پارٹی دینے کا انتظام کیا ہے، کوئی بات نہیں، آپ دیں پارٹی، خوشی منائیں، آپ کھانے کھلائیں لوگوں کو. تو اسی طرح اور چیزیں جو ہیں، تو جب ہم کسی چیز کو دین کے نام پر لے آتے ہیں وہیں کباڑا کرتے ہیں. اس میں جو کچھ ہوتا ہے، مثلا 40ویں میں عموماً جیسے کھانا پکایا جاتا ہے اور بڑے پیمانے پہ پکایا جاتا ہے، یعنی کھانا پکانا اٹ سیلف کوئی برا کام نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، قرضہ لے کر نہیں ہے، اگر اپنی جیب میں ہے کچھ تو آپ کھانا پکائیں، لوگوں کو بلائیں، کھلائیں، رشتے داروں کو بلائیں، دوستوں کو بلائیں، غریبوں کو بلائیں، فقیر جس کو چاہیں بلائیں، سب دنیا کو بلائیں، کوئی منع نہیں. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم سمجھ کے ہم کر رہے ہیں تو اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا، وہ رد، ریجیکٹڈ. اللہ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا. دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. دنیا کس لیے گئی کہ وہ جو کچھ کیا تھا، جو مال اس کام میں لگایا اس کا کچھ حاصل نہ ہوا، اور آخرت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اٹھا کے اس کو ایک طرف پھینک دیں گے. میں نے تو کہا ہی نہیں تھا یہ تم یہ کام کرو، اپنے طرف سے تم نے دین گھڑ لیا، دین کے شارع تم تھوڑی تھے، تمہیں قانون دان بنایا تھا. تو اس لیے دین کے نام پر جو بھی کام آپ کریں پہلے ذرا اسے دیکھ لیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا یا نہیں اور کتنا کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.